بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساؤتھ پنجاب چیپٹر کا شکر گزار ہوں۔ مخدوم احمد محمود صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے تمام جیالے، ان کی تنظیم، اور بالخصوص میں نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ایک متحرک انفارمیشن سیکرٹری ہیں ساؤتھ پنجاب کے، وہ اور ان کی ساری ٹیم، جن میں وسیم عباس کورائی ہیں، رمضان زیب کرد ہیں، ساجد جعفری ہیں، ملک شاہ محمد چنڑ ہیں، رئیس مٹھو بھائی ہیں، رانا منظور حسن ہیں، اور اعتزاز جعفری صاحب ہیں۔ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کے پرچار کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا جو کہ ایک تاریخ ہے کیا جاتا ہے، اس میں ہر اول دستے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور ہم جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز و جیالے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ نواب صاحب نے اور ان کی ٹیم نے آج مجھے یہ دعوت دی کہ آج میں اظہار خیال کروں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موقع ہے، اور پاکستان کو بنے 74 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر بہت سے جو بنیادی فیصلے ہیں وہ ہم نہیں کر پائے ہیں۔ پاکستان کی ریاست 25 سال تک بننے کے بعد بے آئین رہی، اور صوبائی خود مختاری کے اوپر یہ ملک ٹوٹ گیا، اور ہمارے سے بڑا 5 گنا بڑا ہمسایہ جو تھا اس نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو جس طرح دو لخت کیا، اور اس میں ناکامیاں رہیں ہمارے بہت سے اداروں کی، اور ریاست کے طور پہ پاکستان نے نقصان اٹھایا۔ اس نقصان کو ختم کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز تھا پاکستان کے اندر عوامی طاقت کا، عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو جس کی بنیاد رکھی، اور جس کے اندر یہ کرشماتی نعرہ شامل کیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جس نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے عوام رعایا نہیں ہوں گے، اب پاکستان کے عوام کو حق حاکمیت دیا جائے گا، ان کی مرضی سے نمائندے آئیں گے اور وہ حکومت سنبھالیں گے اور عوام کی منشا کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وہ پاکستان جو قائد اعظم کی قیادت میں بنایا گیا وہ 25 سال تک بے آئین رہا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلا متفقہ آئین دیا، اور اس کے بعد ایٹمی پروگرام کے ذریعے اس کی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے اسے یقینی بنایا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 50 سال گزرنے کے باوجود کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے 3 کے قریب جنگیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو چکی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو کسی ڈکٹیٹر کی بنائی گئی جماعت ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سٹیٹس کو کی جماعت ہے، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی بغیر نظریات کے صرف اقتدار کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد نظریاتی جماعت ہے جس نے یہ کرشماتی نعرہ طاقت کا سرچشمہ عوام دیا، جس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، مساوات ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہماری منزل ہے۔ اسی پہ ہم جد و جہد کرتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ 74 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ٹامک ٹوئیاں ماری جاتی ہیں، آج بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر سے پارلیمانی نظام کا خاتمہ ہو، اس سماج کو غیر سیاسی کیا جائے۔ اس کے اندر نت نئے تجربات کیے جاتے ہیں، کیے جاتے رہے ہیں۔ کبھی ڈکٹیٹر وردی پہن کے 11 سال اس ملک پہ مسلط ہوئے، جس سے ملک ٹوٹا، جس سے ملک دہشت گردی کا شکار ہوا، جس سے ملک انتہا پسندی کی عروج کے اوپر پہنچا، اور جس کے بعد پاکستان دہشت گرد سٹیٹ بنتا نظر آیا۔ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ اسے بچایا، کیونکہ یہ واحد نظریاتی جماعت ہے۔ آج کے حالات کیوں مشکل ہیں، اور کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے اپنی جدوجہد کو
اسی عروج پہ لے کے جانا ہے جس عروج کے اوپر شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید لے کر گئی تھی۔ پاکستان نے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تب سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت سی قوتوں کو، وہ قوتیں جو اس سماج کو سیاسی نہیں ہونے دینا چاہتی، جو اس ملک کے اندر حق حاکمیت عوام کو نہیں دینا چاہتی، جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے، جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے عوام کا سرمایہ پاکستان کے عوام کے اوپر لگے، ان کی صحت کے اوپر لگے، ان کی تعلیم کے اوپر لگے، انہیں سہولتیں دینے میں لگے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک گیرزن سٹیٹ بنایا جائے۔ اور اب تو بات گیرزن سٹیٹ سے اور سیکیورٹی سٹیٹ سے بہت آگے جا چکی ہے، اب تو بات ڈیپ سٹیٹ تک آ گئی۔ اور جب غیر ملکی لیڈرز بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہے، تو ہیلری کلنٹن کو بھی آپ کے ملک کا نام لینا پڑتا ہے کہ پاکستان ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ سٹیٹ جو انویزیبل فورسز کے ذریعے چلتی ہے، وہ سٹیٹ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ ہے، وہ سٹیٹ جہاں پہ حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتی ہیں، ان کی مرضی سے جاتی ہیں، عوام کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ 74 سال کے بعد پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ کے تصور کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور اس کا جو نقطہ ایک عروج بنا ہے وہ آج سے 3.5 سال پہلے 2018 میں نام نہاد وہ انتخابات تھے جس میں وہی طریقہ کار جو 1988 اور 1990 کے الیکشن میں کیا گیا، جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کی ایجنسیز نے رول پلے کیا، سیاسی جماعتیں بنائیں۔ کبھی حمید گل تھا، پھر یہ شجاع پاشا آیا اور اس نے ایک سیاسی جماعت گڑھی۔ اس سیاسی جماعت کے اندر کسی کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں تھا، ہر ایک جماعت سے لوگ بے ضمیرے اکٹھے کیے گئے اور انہیں اکٹھا کر کے ایک جماعت بنائی گئی اور پاکستان کو ایک نیا تجربہ گاہ بنایا گیا۔ اس 3.5 سال کے اندر پاکستان کے عوام کو کیا کیا جھوٹے خواب نہیں دکھائے گئے۔ بتایا گیا کہ پاکستان کرپٹ ہے، جی پاکستان کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے، اگر پاکستان پہ ایماندار لوگ حکومت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پھر کہا گیا کہ میرے پاس بہترین ٹیم ہے، پھر کہا گیا کہ یہ اتنے وزیر نہیں رکھنے، 10 سے زیادہ وزراء کی کیا ضرورت ہے۔ پھر کہا گیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے پہلے 100 دن کے اندر اور کرپشن ختم کر دیں گے۔ کہا گیا کہ جی ہم منہ پہ ماریں گے، باہر سے ہم اتنے ارب ڈالر لائیں گے، IMF سے ہم قرض نہیں لیں گے، قرض لینے سے بہتر ہے ہم خودکشی کریں گے۔ اور پاکستان کی مسلمہ سیاسی قیادت کو، یہ آج میری بات نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نیب جیسے اداروں کے ذریعے آرم ٹوئسٹنگ کر کے پاکستان کی مسلمہ سیاسی قیادت کو بدنام کیا گیا ہے، بے وقار کیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر پگمیز کو نرچر کیا گیا ہے، یعنی کہ بونوں کو کداور قائدین بنا دیا گیا ہے، اور عمران خان کی صورت میں یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کا عوام نے کیا بھگتا؟ عوام نے بھگتا ان 3.5 سال کے اندر آج ملک بدترین غربت کا شکار ہے، بدترین بے روزگاری کا شکار ہے، بدترین مہنگائی کا شکار ہے، اور اس سے جو کرپشن ختم کرنے کے ڈھنڈورے پیٹ کے جو شخص آیا تھا، آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت پاکستان 10 پوائنٹ بڑا ہے اور زیادہ کرپٹ ملک ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے روز اول سے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہماری جدوجہد اسلامی جمہوری اتحاد بنے تو اس کے بھی خلاف تھی، کوئی امیر المومنین بننا چاہے تو اس کے بھی خلاف تھی، اور آج ایک بغل بچے کو لا کے بٹھایا گیا ہے جو کہ پاکستان کی سیاست سے نابلد ہے، پاکستان کے سماج کو وہ نہیں جانتا، پاکستان کی سیاست پہ اس کی کوئی نظر نہیں ہے، اسے اتنا پتہ نہیں کہ اگر وہ حلف نامہ پڑھے تو جو شخص پاکستان کے حلف نامے کو اس کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، جو باتیں کرے ریاست مدینہ کی اور جسے خاتم النبیین کہنا نہ آتا ہو، اس شخص کے ہاتھ میں اس ملک کی بھاگ دوڑ 22 کروڑ لوگوں کی دے دی گئی ہے۔ اور ہوا کیا کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پہلے دن ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جہاں پہ یہ کہا تھا کہ ہم اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظام کو تھوڑے عرصے کے لیے کام کرنے دیں، اور ہم نے کام کرنے کا موقع دیا،
اور چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان اگر تم جمہوریت کے لیے قدم بڑھاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہوا کیا کہ اس شخص نے اپنے انا کے خول میں بند رہ کے، ایک بونے نے، ایک جس شخص کے کوئی نظریات نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی منشور نہیں، صرف اس کی ایک بات ہے کہ وہ گالی بالکل بے جھجک ہو کے دیتا ہے، وہ گالم گلوچ کرنے کا ماہر ہے، وہ بد اخلاقی کے عروج کے اوپر پایا جاتا ہے۔ تو اس شخص کی اسی خوبی کو پاکستان کے سماج کے اندر سیاست کو بے وقار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم موقع دیں گے، آپ آگے کام کریں۔ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ نیب اور ملک کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، آپ پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کو، پاکستان کے غریبوں کو، مفلوق الحال لوگوں کو، عام آدمی کو اگر ان کے حقوق نہیں دیں گے تو یہ حکومت چل نہیں سکے گی۔ اور آج حرف با حرف وہ بات درست ہونے جا رہی ہے۔ آج دیکھیں کہ آج لوگ جھولیاں اٹھا کے بد دعا دے رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پہ چھوٹی جماعت ثابت کرنے کے لیے، اور بالخصوص پنجاب کے اندر ہمیشہ سے پنجاب کے سماج کو غیر سیاسی کر کے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی آڑ میں پیپلز پارٹی کو بتایا گیا کہ پنجاب میں نہیں ہے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی دونوں بغل بچے، دونوں بلیو آئیڈ، ایک کل کا لاڈلا اور ایک آج کا لاڈلا، ان کا مقابلہ کروایا گیا۔ رائٹ ونگز کی جماعتوں کو لے کے آئے، وہ جماعتیں جن کا جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، جو ملک کے اندر معاشی مساوات پہ یقین نہیں رکھتی، جو سرمایہ دارانہ نظام کی حمایتی جماعتیں ہیں، جو پاکستان کے اکثریت کے حقوق کی نہ تو انہوں نے کوئی جنگ لڑی ہے، نہ ان کا کوئی پروگرام ہے، اور نہ ان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان جماعتوں کو پنجاب کے اندر دکھایا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور رکھا گیا، اور حکومت ایک ایسی مانگے تانگے کی حکومت بنائی گئی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ وہ حکومت جو کبھی ایم کیو ایم کو کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں، پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو کہتی تھی، شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتی تھی، آج انہی بیساکھیوں کے سہارے یہ مانگے تانگے کی حکومت کھڑی ہے، اور اس مانگے تانگے کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ملک کے اندر اگر آپ اچھی پالیسیز لے کے آئیں، معاشی مساوات لے کے آئیں، ملک کے فارن افیئرز کو اچھا کرنا چاہیں، انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر کرنا چاہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک اچھی اپوزیشن کی طرح ساتھ دے گی۔ لیکن کیا یہ گیا کہ جہاں پہ ایک بہروپیے کو، ایک مسخرے کو، ایک رنگیلے وزیر اعظم کو ملک اس کے سپرد کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جماعت کو جو ان کے گھڑے کی مچھلی ہے، جب چاہے اسے پکڑ لیا جائے، جب چاہے ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں، انہیں اپوزیشن میں رکھا گیا۔ اور اپوزیشن مرکز کے اندر بھی اور اپوزیشن پنجاب کے اندر بھی۔ اور اس جماعت نے کیا کیا؟ مسلم لیگ نون نے ایک لمحے کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف صاحب سٹف نہیں ہے لیڈر آف دا اپوزیشن والا، آج تک وہ 3.5 سالوں میں کوئی ایسا بات نہیں کر سکے، کوئی ایسی، آج بھی اگر سلیکٹڈ لفظ یوز ہوتا ہے تو وہ وہی ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے ابتدائی خطاب کے اندر اس حکومت کو قرار دیا تھا۔ اپوزیشن، بالکل اپوزیشن لیڈر نے اپوزیشن کو میوٹ کے بٹن کے ساتھ دبا کے رکھا ہے، اور پنجاب کے اندر تو بالکل اپوزیشن نہیں کی گئی۔ یہ اتنا بڑا مجرمانہ غفلت ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو، وہ پنجاب جو وسیب اور سرائکی جرت مند لوگوں کے خواجہ فرید کی دھرتی ہے، جو دھرتی ہے سینٹرل پنجاب میں بابا بلے شاہ اور شاہ حسین اور بابا فرید کی دھرتی ہے، جدھر یہاں پہ لوگ دبنگ انداز کے اندر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ادھر سے ایک ایسے گونگے شخص کو بٹھا کے سرائکی ہمارے دوستوں کو اور پنجاب کے لوگوں کے اوپر ان کی پگ کو داغ لگایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہ پنجاب ایسے لوگوں کی سرزمین نہیں ہے۔
پنجاب نے بڑے بڑے یہاں پہ لیڈر پیدا کیے ہیں، سرائکی وسیب نے پیدا کیے ہیں، سینٹرل پنجاب نے پیدا کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بزدار راج قائم کیا گیا اور کیا کہا گیا کہ اس کے گھر پہ بجلی نہیں ہے جی، اس لیے میں نے اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور اس شخص نے پاکستان پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے کہ ہمیں مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ جو شخص 2 لائنیں نہیں بول سکتا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہاں پہ مسلم لیگ نون نے مجرمانہ غفلت کی ہے، ایک لمحے کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکومت میں تھے، میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور ہماری حکومت تھی، مرکز میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے اور سید یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو روز وزیر اعلیٰ احتجاج کرتے تھے، لانگ مارچ کی دھمکیاں دیتے تھے، مینار پاکستان پہ کیمپ لگاتے تھے، گھسیٹوں گا ماروں گا کی باتیں کرتے تھے، اتنی حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کرتے تھے، اور آج اپوزیشن ہو کے بزدار راج کے خلاف ان کی اگر بزدار گونگ ہے تو نور کی بھی زبانیں گونگ ہے۔ یہ وقت تھا جب چیئرمین بلاول بھٹو نے سب سے نوجوان قائد ہونے کے باوجود سب کو اکٹھا کیا، جب ساری جماعتیں اپنے لیے کمپرومائزز کر کے ملک سے اپنی سزائیں معاف کروا کے بھاگنا چاہ رہی تھی، صدر آصف علی زرداری جیلوں کے اندر موجود تھے، عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری اسمبلی کے اندر اور باہر اس حکومت کو روز اول سے للکار رہا ہے۔ اسمبلی کے اندر بھی ریکارڈ دیکھ لیں اور اسمبلی کے باہر بھی دیکھیں کہ کس نے عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ پیٹرول کے اوپر قیمتیں بڑھے تو کون احتجاج کا کہتا ہے؟ پیپلز پارٹی ہر ضلع میں احتجاج کرتی ہے اپنے چیئرمین کے حکم کے اوپر۔ اگر گیس کا بحران آئے تو پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، کسانوں کا مسئلہ ہو تو پیپلز پارٹی کسانوں کو ساتھ لے کے ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے ذریعے احتجاج میں شریک ہوتی ہے اور ان کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی بات ہو، اساتذہ کی بات ہو، لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی بات ہو، سرکاری ملازمین کی بات ہو، کسی کی بات ہو، صوبوں کی بات ہو، صوبوں کی خود مختاری کی بات ہو، جب بھی بات ہو تو بات کرتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو۔ لیکن پنجاب کے اندر نون لیگ 160 نشستیں رکھنے کے باوجود یہ حق ادا نہیں کر سکتی اور ان کا میوٹ کا بٹن دبا رہا۔ تب چیئرمین بلاول بھٹو نے ہر ایک کے گھر پہ جا کے انہیں تیار کر کے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، اور اس پی ڈی ایم کے ذریعے اس حکومت کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ یہ حکومت لرزاں تھی۔ یہ حکومت جب کہا گیا پی ڈی ایم میں کہ ہم نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنے، چیئرمین بلاول بھٹو کے کہنے پہ، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ الیکشن لڑے گئے۔ جب آپ نے الیکشن لڑے تو 34 میں سے یہ حکومت 33 الیکشن نشستیں ہاری ہیں، 14 میں سے 13 نشستیں قومی اسمبلی کی یہ حکومت ہاری ہے۔ ووڈا والی نشست جو آج سینٹ سے بھی وہ نائل ہو چکا ہے، اسے کراچی میں جدھر یہ پہلے نمبر پہ تھے آج وہ 6 نمبر پہ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک کے عوام نے، اور اس طرح پیپلز پارٹی کی حکمت عملی نے پی ڈی ایم کو کامیابی دلائی، سینٹ کے الیکشن میں کامیابی دلائی، اور پھر سب سے بڑھ کے قومی اسمبلی کے اندر تاریخ میں 74 سال میں پہلی دفعہ اپوزیشن وہ سیٹ جیتی۔ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کی نشست پہ کامیابی حاصل کی، اور یہ جو ہمیں روز کہتے تھے کہ عدم اعتماد کے لیے نمبر دکھائیں، ہم نے نمبر دکھا کے شکست دے دی حکومت کو، اور حکومت کو ختم کر کے دکھا دیا۔ اب یہ وقت تھا کہ حکومت کا خاتمہ ہوتا، لیکن پی ڈی ایم کے ذریعے ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا۔ پی ڈی ایم کی خالق جماعت کو، پی ڈی ایم بنانے والی جماعت کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا، اور نکالنے والے وہ لوگ ہیں جن کی جماعت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی اپنی جماعتوں کے اندر حیثیت نہیں تھی، ان لوگوں نے پی ڈی ایم کو توڑنے کا کام کیا۔ اور جب پی ڈی ایم ٹوٹی، 1 سال کے اندر اس ملک کو اس پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا، آپ کا اسٹیٹ بینک اس کے آگے گروی رکھ دیا گیا، آپ کے تمام مالی مفادات اس کے آگے گروی رکھ دیے گئے۔ آج ملک کے اندر ملک کے غریبوں کو نچوڑ دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں پہ جس قدر جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیا گیا۔ پاکستان کے اندر گرمیاں ہیں تو بجلی نہیں، سردیاں ہیں تو گیس نہیں، اور پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے، روزگار ختم ہے، خطے غربت سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بڑھ چکے ہیں۔ آج لوگ نوجوان اپنی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، آج کدھر دیکھیں، آج لوگ پھر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں۔
وہ لوگ جو کبھی نعرہ لگاتے تھے کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، آج ان کی امید ہے کہ بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا۔ ان کی امید ہے کہ بلاول بھٹو آئے گا مہنگائی سے جان چھڑائے گا، بلاول بھٹو آئے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان کو بچائے گا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات ایک دفعہ پھر سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ اب اگر انتظار کیا گیا تو یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور عوام کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے بعد سی نے فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی 27 فروری سے کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کرے گی، جس کی منظوری تمام ایگزیکٹو کونسلز جو صوبائی ہیں انہوں نے دی، اور اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو نے پورے پاکستان کے اندر اس تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے پی ڈی ایم توڑی تھی انہیں بھی ہوش آئی اور وہ بھی اب عدم اعتماد کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ آپ کی حکمت عملی ہے کہ جس نے حکومت کے اوپر بھی پریشر بنایا اور اپوزیشن کو بھی اپوزیشن بننے پہ مجبور کیا۔ آج کوئی 23 مارچ والے مارچ کی بات نہیں کرتا، آج مارچ ڈسکس ہوتا ہے 27 فروری والا۔ آج قاعدے اس پہ اختلاف مانتے ہیں کہ اگر کنفیوژن ہے تو ان کی جماعت میں ہے، ان کے اتحاد میں ہے، اور اگر کلیئرٹی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس ہے۔ اسی لیے عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اس وقت، اور جد و جہد کا وقت ہے، اور اسی کے بعد آسانیاں ہیں۔ آپ نے جد و جہد کرنی ہے عوام کے حق حاکمیت کو واپس دلوانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ کی مرضی سے حکومتیں نہیں بنے گی، حکومتیں عوام کی مرضی سے بنے گی۔ یہ وہ لانگ مارچ ہے جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ نہیں ہے، یہ عوامی مارچ ہے، یہ عوام کا مارچ ہے جس کی قیادت بھی عوام کریں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو عوام کی قیادت میں عوامی مارچ میں عوام کے حقوق کے لیے چلیں گے۔ 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ اور میں بالخصوص بات کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی، پنجاب کے سماج کی۔ آپ لوگ جنوبی پنجاب کے ہمارے وسیب کے ساتھی رحیم یار خان میں سید احمد محمود اور سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں آپ لوگ وہاں پہ استقبال کریں گے اور عوام کا سمندر کے ساتھ استقبال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے جیالو، یہ موقع ہے کہ پنجاب کے سماج کو دوبارہ سیاسی بناؤ، پنجاب کے سماج کے اندر دوبارہ سیاست کی ترویج ہو، پنجاب کے سماج کے اندر دوبارہ بھٹوزم کا فروغ ہو، پنجاب کے سماج کے اندر دوبارہ پتہ چلے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ بزداروں کے لیے یہ صوبہ نہیں ہے، یہ صوبہ نیازیوں کا صوبہ نہیں ہے، یہ صوبہ بھگوڑوں کا صوبہ نہیں ہے، یہ صوبہ خواجہ فرید کا صوبہ ہے۔ یہ عوام بلے شاہ والے نظریے پہ کھڑی ہے، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بیس کیمپ ہے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جد و جہد جہاں پہ شروع ہوئی اور جہاں پہ شہید بے نظیر بھٹو نے اپنی جد و جہد کو بام عروج پہ لے کے گئیں، یہ وہی پنجاب ہے۔ اس پنجاب نے اب اپنے سماج کو رنگنا ہے۔ اب آپ کو، ہم بے رنگ ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے بغیر بے رنگ ہے، اور پنجاب پیپلز پارٹی کے بغیر بے رنگ ہے۔ اب ہمیں اس پہ رنگ بھرنے ہیں، ہمیں اس میں خوشحالی کا سبز رنگ بھرنا ہے، ہمیں اس میں سرخ رنگ انقلاب کا بھرنا ہے، ہمیں اس سیاہ رنگ کا جو احتجاج کا رنگ ہے ان کلاسز کے خلاف، ان سرمایہ داروں کے خلاف، ان جاگیرداروں کے خلاف، ان ریاست کے اس سوچ کے خلاف جو عوام کے حقوق کو سلب کرنا چاہتی ہے، ان 3 رنگوں میں پنجاب کو آپ کو دوبارہ رنگنا ہے۔ جب چیئرمین صاحب پہنچے تو جنوبی پنجاب کے لوگ استقبال کریں گے، اور رحیم یار خان سے لے کے ملتان اور خانے وال تک آئیں گے۔ چیچا وطنی سے ہم لوگ سینٹرل پنجاب کے لوگ انہیں ریسیو کریں گے، اور وہاں سے ہم انہیں لاتے ہوئے ساہیوال، اکاڑا، پتوں کی اور لاہور میں انٹر ہوں گے، ناصر باغ میں آئیں گے جدھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ اور ہم پنجاب کے لوگوں کو یہ قرض اتارنا ہے، پنجاب کے لوگوں کو
دوبارہ سے بتانا ہے کہ اس ملک کی عوام دوست جماعت، عوام کی جماعت صرف پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں، ساتھیوں، جو آپ لوگ عہدیدار ہیں ان کے لیے بھی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، وہ بڑا سرمایہ ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے اپنے طبقات کو جوڑنا ہے۔ یہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کا احتجاج نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنے ورکرز کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے عہدیداروں کو، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں پہنچنا ہے، لیکن اصل میں آپ لوگوں کو سارے طبقات کو شامل کرنا ہے۔ جب آپ رحیم یار خان سے شروع ہوں یا کراچی سے شروع ہوں اور اسلام آباد تک جانا ہے، جس شہر میں جو طبقہ ہے، اگر وہاں پہ کسان ہیں تو کسانوں کے ساتھ اپنی جڑت بنائیں اور انہیں ساتھ جوڑیں۔ اگر وہاں پہ مزدور طبقہ ہے تو مزدوروں کے ساتھ، بھٹا مزدور ہیں، دوسرے مزدور ہیں، کاشتکار ہیں، زرعی مزدور ہیں، دوسرے فیکٹریوں کے مزدور ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں محنت کش، انہیں اکٹھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے طبقے کو ساتھ میں لائیں، آپ طلباء کو ساتھ میں لائیں، نوجوانوں کو ساتھ میں لائیں، وکلاء کو ساتھ میں لائیں کہ یہ ملک میں اگر آپ پاکستان کو 1973 کے آئین کے مطابق آئینی طور پہ چلانا چاہتے ہیں تو وکلاء کو ساتھ میں لائیں، تمام طبقات کو یکجا کریں تاکہ پاکستان کے اندر ونس فار آل وہ حقیقی جنگ لڑی جائے جس کی قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، جس کی جدوجہد 30 سال محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کی، جس کے لیے 12 سال پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے ہزاروں جیالوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے اپنے جانیں دے کے اس کل کا انتظار کیا ہے، اس کل کے خواب ہم نے دیکھے ہیں، بنے ہیں، جہاں پہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہو، جہاں پہ مساوی معیشت ہو، جہاں پہ مساوی سیاسی حقوق ہوں، جہاں پہ اسلام اگر دین ہے تو اس اسلام کی بات ہو جو علم بردار ہے امن کا، جو رحمت للعالمین جس کے رہنما ہیں، وہ والا اسلام نہیں جس کے اندر دوسرے کی جان لی جائے۔ اگر جمہوریت ہماری سیاست ہے تو پھر اصلی جمہوریت، کبھی حمید گل مارکا جمہوریت اور کبھی شجاع پاشا مارکا جمہوریت نہیں چلے گی۔ اب جمہوریت چلے گی جمہور والی، جہاں پہ جمہور کو حقوق دیے جائیں گے۔ معیشت کی بات ہو تو خدا را اس ملک کو اب ہم ڈیپ سٹیٹ نہیں بننے دیں گے۔ یہی 27 فروری کا مارچ ہے، یہ انہی نظریات کے لیے ہے۔ اب یہ ڈیپ سٹیٹ نہیں بنے گا، یہ عوامی ملک بنے گا، یہ فلاحی ریاست بنے گا۔ اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہے۔ آپ کی جنگ ان جوکروں کے ساتھ بھی ہے، اس رنگیلے وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہے، اس کی مسخروں کی ٹیم کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کی جنگ اس چھپے ہوئے دشمن کے ساتھ بھی ہے جو چھپ چھپ کے بھیس بدل کے کبھی وہ کسی اور لاڈلے کے ذریعے آتا ہے اور کبھی کسی اور لاڈلے کے ذریعے آتا ہے، اور آپ نے انہیں شکست دینا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنی ہے۔ 27 فروری موقع ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ عوام کے حقوق کے اوپر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے، کھڑی رہے گی اور ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے گی۔ آپ کو اسے جس طرح آپ کی تنظیمیں، صوبائی تنظیمیں، اس کے بعد آپ کی ڈویژنل تنظیمیں، آپ کی ڈسٹرکٹ تنظیمیں جس طرح آپ کو ہدایات دیں، آپ اسی طرح اس لانگ مارچ کو چیئرمین بلاول بھٹو کے حکم کے تحت آپ کو دن رات ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہیں جب تک جدوجہد ہمیں کرنی ہے، اور یہ آپ کی فرمائش پہ ہے۔ مجھے پتا ہے جیالے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جدوجہد کیوں نہیں کر رہے، ہم کیوں کمپرومائز کرتے ہیں، ہم کیوں خاموش رہتے ہیں۔ تو اب آپ کا وقت ہے، اب آپ نکلیں، یہ آپ کے مطالبے کے اوپر، یہ عوام کے مطالبے کے اوپر۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو کراچی سے نکل رہے ہیں، اور یہ جو جمع غفیر عوام کا ہوگا، یہ جو عوام کا سمندر ہوگا، یہ اپنا حق لینے نکل رہا ہے، یہ فیصلہ کرنے آ رہا ہے کہ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب کی جھولی میں کانٹے آئیں اور چند سرمایہ دار اور چند یہ جو ریاستی ٹھیکیدار ہیں وہ اپنی جھولیاں پھولوں سے بھر کے چلے جائیں۔ اسی کو بھٹوازم کہتے ہیں کہ اب عوام کے حقوق کی جنگ ہوگی، اور بھٹو کا نواسا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا
بیٹا اس جنگ میں اس علم کو لے کے نکلا ہے. آپ کو ساتھ چلنا ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے. اب میری جو سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو چومکھی لڑائی لڑنی ہے. آپ کو جہاں پہ پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے, لیکن صرف ان کے پروپیگنڈے کے اندر اپنے پرچار سے, اپنے نظریات کے پرچار سے مت رکیں. اس کے اندر رہتے ہوئے بالکل انہیں منہ توڑ جواب دیں, لیکن بتائیں کہ کیسے اس ریاست کو آج پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. بتائیں کہ جب یہ ملک ٹوٹ جاتا ہے, اس ملک سے آئین نہیں بنتا, اس ملک سے دفاع نہیں ہوتا, 93,000 فوجی ہتھیار پھینک دیتے ہیں, آپ ایگریمنٹ لکھ کے اپنا ملک ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں, تو تب کون ہوتا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوتا ہے, جو ملک کو سنبھالتا ہے اور 20 دن کے اندر ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھتا ہے. ملک کو 2 آئین دیتا ہے, پہلے صدارتی نظام اور اس کے بعد پارلیمانی جمہوری متفقہ آئین دیتا ہے یہاں پہ پاکستان کو, اور اس کے بعد پاکستان کو عالم اسلام کا اور تیسری دنیا کا قائد بناتا ہے. پھر پاکستان کو حکومت ملتی ہے پیپلز پارٹی کو 1988 میں جنرل ضیاء کے بدترین مارشل لاء کے بعد, اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اسے عزت دیتی ہیں, لوگوں کو روزگار دیتی ہیں, عوام کو ان کے حقوق دیتی ہیں, اقلیتوں کو, خواتین کو, پسے اور کچلے ہوئے طبقے کو دوبارہ سے عوامی حکومت انہیں ان کے حقوق دیتی ہے. پھر 11 سال 10 سال مشرف کے بدترین سالوں کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, سید یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت 70 لاکھ غریب ترین خاندانوں کو ریاست کی ترجیح بناتی ہے. پاکستان کے اندر تنخواہوں میں 58% تک اضافہ کرتی ہے, 175% تک پینشنز میں اضافہ کرتی ہے. پاکستان کے اندر کسان کی امدادی قیمتوں کو ان کی بڑھاتی ہے, جس سے کسان مضبوط ہوتا ہے. مزدور کی کم از کم اجرت کو بڑھاتی ہے, لوگوں کو روزگار دیتی ہے, پاکستان کو عالمی برادری میں احترام دیتی ہے. آج اس کے بعد 2013 کے بعد یہ 9 سال میں پاکستان آج پھر بدترین صورتحال کے اندر ہے. آج بدترین غربت, بدترین مہنگائی, بدترین بے روزگاری, بدترین کرپشن آپ سے متقاضی ہے کہ آپ کو اٹھنا ہوگا. آپ کو بھٹو کے جیالے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے سپاہی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. آپ کو اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے نظریات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کو اپنے 3 رنگ کا پرچم پکڑ کے بتانا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, مساوات ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور شہادت ہماری منزل ہے. ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا. اگر ہمیں ڈکٹیٹر ایوب, ڈکٹیٹر یحییٰ, ڈکٹیٹر ضیاء, ڈکٹیٹر مشرف نہیں ڈرا سکا, تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یہ عمران خان جو ایک بنی گالا کے اندر قید ہے, اس کی کیا جرت ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح چیلنج کر سکے. یہ وقت ہے آپ ہی کی فتح ہوگی. اور وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آخری فتح غریب عوام کی ہوگی, یہ جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں آگے بڑھنا ہے. یہ لانگ مارچ کے ذریعے ہم لوگ عوامی پریشر, اس سلیکٹڈ ناجائز, نالائق, نکمی, نکھٹو, نااہل حکومت کے خلاف عوامی پریشر سڑکوں سے بنے گا, اور پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو خاتمے کی طرف جایا جائے گا. یہ وہ دونوں طرف سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ای سی نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اس میں اب آپ اس وقت موضوع ہیں. تو آپ نے اپنے نظریات کو, اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے, اور یہ جدوجہد پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی سیاسی حقوق دینے کی جدوجہد ہوگی. انہیں مہنگے پاکستان سے چھٹکارا دلانے کی جدوجہد ہوگی. ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے جہاں پہ چھین رہا ہے کپتان روٹی, کپڑا اور مکان. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا, بلیا فقیر نو کی چاہیے گا, جلی گلی تے کلی, جس پہ میرے قائد نے کہا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان.
اسی بنیادی ضرورتوں کے اوپر یہ لانگ مارچ ہے، یہ عوام کا مارچ ہے۔ آپ کو ہر اول دستہ بن کے اس کے سنگ رہنا ہے، بلاول کے سنگ رہنا ہے، اس جد و جہد کو آگے بڑھنا ہے، پاں بجولا بازار میں چلنا ہے، اور اسے آگے بڑھاتے ہوئے جد و جہد کو تب تک جب تک غریب عوام اپنی آخری فتح حاصل نہیں کرتی آپ کو بڑھتے جانا ہے، کہ ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مشن مکمل نہیں ہوا۔ یہ مشن آپ کو پورا کرنا ہے۔ نگاہ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، بڑھے چلو کہ یہ منزل ابھی نہیں آئی۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد، جیے عوام، جیے بے نظیر بھٹو، جیے بلاول، جیے پاکستان۔